انسانوں کے نام افزار ریحان۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے افکار کی بنیاد۔ ہمارے ملک نے کسی اور مال یا جنس کی تیاری میں ترقی کی ہے یا نہیں؟ البتہ الحمدللہ دینی مدارس کی صورت علماء سازی کی فیکٹریاں خوب لگا رکھی ہیں، اس لیے ہمیں ہندوستان سے آلو، پیاز، ٹماٹر تو ضرور منگوانے چاہیے تاکہ ہمارے غریب عوام کی مہنگائی سے کچھ جان چھوٹے، مگر بھارت یا کسی بھی اور ملک سے ہمیں دینی علماء کو یہاں درآمد کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اس واحد شعبہ میں ہماری خود کفالت کا مذاق اڑانے والی بات ہے، اور پھر ان مصروف پر تو پہلے ہی انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، انگلینڈ اور امریکہ تک بہت سے ممالک میں داخلے کی پابندیاں ہیں۔ بھارتی عدالتوں میں تو ان کی حیثیت ایک مطلوب یا اشتہاری ملزم کی ہے، منی لانڈرنگ سے لے کر آتنکواد کو بڑھاوا دینے تک۔ ان کے ممبئی میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر بھی پابندی ہے۔ اس طرح بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایلیٹ کلاس کا جو معروف کیفے تھا، جس میں زیادہ تر ویسٹرن لوگ آتے تھے، 2016 کے ایک بم دھماکے میں اسے اڑا دیا گیا، جس میں کئی بے گناہ مارے گئے تھے۔ بعد ازاں جب اس کی تحقیقات ہوئی تو دھماکے کرنے والوں میں ایسا شخص بھی تھا جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے متاثرین سے تھا۔ انٹرنیٹ پر اس کا لنک ثابت ہوا۔ سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر جو بم دھماکے ہوئے، ان میں بھی کئی لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ تحقیقات میں دھماکے کرنے والے اسلامی لوگوں کی کڑیاں ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز سننے والوں سے ملی، جن کے کارن سری لنکا نے بھی ان پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ہمیں ڈاکٹر ذاکر کی ان وضاحتوں پر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کی سرپرستی نہیں کرتے، لیکن ان کی بنیاد پرستی پر مبنی سوچ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ سوچ بہرحال شدت پسندی پر ابھارنے والی ہے۔ وہ مذہب اسلام کے بالمقابل دنیا کے دیگر عظیم الشان عالمی مذاہب کا جس طرح کرودھ کرتے ہیں، انہیں منفی، جھوٹے، تحریف شدہ اور باطل بنا کر پیش کرتے ہیں، اس سے عالمی امن یا انسانیت کی کون سی خدمت ہوتی ہے؟ آج 21ویں صدی کے انسانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ وہ مذہبی تنگناؤں اور منافرتوں سے اوپر اٹھ جائیں، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سر سے پاؤں تک پورا زور لگاتے ہیں کہ مسلمان مذاہب دیگر کی منافرتوں سے چھٹکارا پانے کے قابل نہ ہو سکیں۔ اس طرح خود اسلام کے اندر بھی ان کی اپروچ رواداری و برداشت والی ہرگز نہیں۔ وہ سنہ و بدعات کا تفاوت کرتے ہوئے مسالک کے بارے میں اس شدت تک چلے جاتے ہیں کہ مسلم فرقوں کے لوگ تلملاتے رہ جائیں۔ صوفیاء کی انسان نوازی والی وسط و دلجوئی کو کارنر کرتے ہوئے وہ کتاب و سنہ کی لفظی بندش کو ضروری خیال کرتے ہیں، جس سے قدیمی عربستان کا جو اوریجنل مذہب ابھرتا ہے، وہ زمانی و مقامی صوفیاء کے ہندی اسلام کے لیے بلڈوزر ثابت ہوتا ہے۔ انہیں اپنی راسخ دینی فکر یا مذہبی آراء کے اظہار کا پورا حق حاصل ہے۔ وہ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ معرکہ کربلا دو شہزادوں کی باہمی ٹسل یا اقتدار کی جنگ تھی، لیکن جب وہ اپنے دینی خطبات میں یزید ابن معاویہ کو ٹھوک بجا کر رضی اللہ عنہ جیسی تکریم دیتے ہیں، تو اس سے عام شیعہ فرقے والے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کی تحسین فرما رہے ہیں۔ That if you want to understand any religion, don't look at the followers. To understand Islam, don't look at what the followers did. If you want to look at the followers, the best example is Prophet Muhammad, peace be upon him. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. مان لیا کہ انہیں آزادی اظہار کے تحت اس کا بھی حق ہے، مگر یہ حق یک طرفہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دوسرے فرقے کے لوگوں کو بھی یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ بھی جن بڑی شخصیات کی تحسین کرنا چاہیں اور جن پر تبرہ بھیجنا چاہیں، یہ سہولت ان کو بھی دے دی جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مختلف مسلم ممالک میں جس طرح کھل کر دیگر مذاہب اور ان کی برگزیدہ شخصیات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، وہ اپنا یہ تحقیقی اور تنقیدی حق ضرور استعمال کریں، لیکن جب دیگر مذاہب والے ہمارے مذہب یا ہماری بڑی شخصیات کا ایسا ہی تنقیدی جائزہ لیں تو ڈاکٹر صاحب یا ان کے عقیدت مندان اس کا بھی برا نہ منائیں، دوسروں کو بھی بولنے کا برابر حق دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمارے جوید گامبی صاحب جیسے روشن خیال اسکالرز کی طرح مذہب کو پاپولر بنانے کے لیے نئی پیکنگ کے ساتھ خالص دین کا تیا پانچا نہیں کرتے، قرآن و سنہ کے حقائق کو مروڑتے ہوئے مسخ نہیں کرتے۔ اسلام جیسا ہے بغیر ملمہ کاری یا پیوند کاری کے وہ اسے ویسا ہی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ اصلی تقاضوں کے لیے آیات و احادیث کو مروڑ دیا جائے۔ آج کے لوگ اگر کسی 6 یا 9 سالہ بچی کا نکاح یا رخصتی کے بزرگ سے کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تو بخاری شریف کو جھوٹا کہہ کر کیوں عمر شریف 9 سے 18 کر دی جائے، حالانکہ یہ اس دور کے معمولات تھے۔
لیکن ان کی بے اعتدالی یہ ضرور ہے کہ ایک طرف وہ نوعمر یتیم بچیوں کو شیلڈ دینے کے لیے اسٹیج پر کھڑے ہونا بھی خلاف شرع سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کلی طور پر مذہبی نوعیت کے باپردہ لباس میں ملبوس تھیں۔ دوسری طرف وہ بے حجاب خواتین کو طویل نوعیت کے انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حرم شریف سے مقدس تو کوئی مقام نہیں، وہاں طواف کرتے ہوئے کھلے چہروں کے ساتھ خواتین مردوں کے دوش بدوش طواف و عبادات میں مشغول ہوتی ہیں۔ وہاں اختلاط مرد و زن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر ہندوستان یا پاکستان میں آ کر وہ یہودی علماء کی طرح اتنی باریکی میں اتر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سیدنا مسیح نے فرمایا تھا، تم لوگ ہاتھی کو تو نگل جاتے ہو مگر مچھر کو چھاننے لگتے ہو۔ شیخ احمد دیدات تو خیر ڈاکٹر ذاکر کے بھی استاد تھے، اگرچہ درویش کو ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں، البتہ ڈاکٹر اسرار احمد سے کئی ملاقاتوں کا احوال خوب بیان کر سکتا ہے۔ ایسے ہی باریک ایشو وہ بھی اٹھاتے رہتے تھے۔ درویش نے ان کے ساتھ نہ صرف لونڈیوں کے حوالے سے خوب بحثیں کی ہوئی ہیں، بلکہ مذاہب دیگر بالخصوص یہود کے متعلق اور اسرائیل کی تخلیق سے لے کر مڈل ایسٹ کی تباہ کاریوں تک وہ خوب بولتے تھے۔ پردے کے حوالے سے موصوف اتنے سخت خیالات رکھتے تھے کہ درویش حیرت زدہ رہ جاتا جب انہوں نے کہا کہ کرکٹر خواتین ہی نہیں مرد بھی جب بولنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ فحاشی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ درویش کے ایک سوال پر بولے، ہاں واقعی بھابھی کے لیے دیور شیطان ہوتا ہے، لہذا وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اس سے پردہ کرے، بلکہ اس عورت کا سسر بھی اس کے لیے غیر محرم ہے، وہ اس سے بھی کلی پردہ کرے۔ جب کہا کہ یہ سماجی طور پر کیسے ممکن ہے تو جواب ملا، نیت ٹھیک ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ عرض کی ڈاکٹر صاحب، انما الاعمال بالنیات، اگر نیت ٹھیک ہو تو اس نوع کے رسمی پردوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جن کی نیتیں خراب ہوں وہ 7 پردوں میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ آپ لوگ عورتوں کو تختہ مشق بنانے کی بجائے مردوں پر بندشیں کیوں نہیں لگاتے؟ بولے لگاتے ہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ ہمارے دینی مدارس میں جہاں بالعموم صرف میل ہی ہوتے ہیں، وہاں ہونے والی خرابیوں بالخصوص نابالغ بچوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا جاتا ہے، اس پر ڈاکٹر صاحب نے لب کشائی کرنے کی بجائے فرمایا، میں تو دینی مدارس کا پڑھا ہوا نہیں ہوں اور نہ ہی ان معنوں میں دینی عالم ہوں۔ ایک بات کا کریڈٹ ڈاکٹر اسرار صاحب کو ضرور پیش کروں گا، انہوں نے کھلے لفظوں میں یہ تسلیم کیا کہ ہاں قرآن لونڈی کو عورت نہیں مانتا، اس لیے اس پر عورت کے احکامات جیسے کہ پردہ وغیرہ لاگو نہیں ہوتے۔ تو پھر لونڈی کیا ہے؟ بقول ڈاکٹر صاحب وہ ایک شے ہے، چیز یا پراپرٹی۔ قرآن نے اس کے لیے او ما ملکت ایمانکم یعنی ملکیت کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے، جسے آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، چاہیں تو ہبہ کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول اس کے لیے لفظ جاریہ بھی استعمال ہوا ہے، جاری و ساری چالو بازاروں میں گھومنے پھرنے والی۔ ہمارا سوال تھا کہ عصر حاضر میں کیا اس نوع کی قرآنی یا اسلامی تعلیمات پیش کی جانی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کا اصرار تھا کہ عصر حاضر حرف آخر نہیں ہے، عین ممکن ہے زمانہ بدل جائے اور پھر وہی حالات آ جائیں جن میں لونڈیوں اور غلاموں کی اسی طرح ضرورت پیش آئے جیسی کہ رون اللہ میں تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اسلامی افکار کو سمجھنے کے لیے خالص قرآن و حدیث کے بعد امام ابن تیمیہ یا امام محمد بن عبد الوہاب کے علاوہ اگر کچھ جھلکیاں ان کے معزز اساتذہ شیخ احمد دیدات اور ڈاکٹر اسرار احمد کے دینی تصورات و نظریات کی ملاحظہ فرما لی جائیں تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ اوریجنل اسلام تک پہنچنے میں آپ کو معاونت حاصل ہو جائے۔ اس میں دینی حوالے سے شر کہاں ہے؟ خیر ہی خیر تو ہے، البتہ دنیوی اور عصری حوالے سے کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ عورت کی حکمرانی کا ایشو، جسے پاکستان میں سیاسی مفادات کے لیے خوب استعمال کیا جاتا رہا۔ جب جناح کی بہن فاطمہ نے الیکشن لڑا تب بھی، پھر محترمہ بے نظیر کے خلاف بھی شرعی حوالوں سے عورت کی حکمرانی کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا، اور مستقبل میں ایسی صورتحال مریم نواز کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا ٹول کے طور پر پھیلائی جا سکتی ہے۔ ہمارے لوگوں کو ایک سیاسی نعرے کے طور پر اسلام سے بڑی عقیدت ہے، لیکن جب معاملہ اس کی تفصیلات کو اپنانے کا آئے گا تو یہی تماشبین اس کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ اگر کسی کو شک ہے وہ قرآن کی شرعی سزائیں لاگو کروانے کی بات کر کے دیکھ لے۔ ایسے میں ڈاکٹر نائک جب اس نوع کا اظہار خیال کرتے ہیں کہ ٹی وی کی نوجوان اینکر پرسن بند سنور کا سامنے بیٹھی ہو اور کوئی مرد اسے 20 منٹ تک دیکھتا رہے پھر بھی اس کے وجود میں گرمی یا ہلچل نہ ابھرے، تو ایسے مرد کو اپنی مردانگی کا چیک اپ کروانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے، اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ، اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کچھ پرابلم ہے آدمی میں۔ آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے، آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے حساب سے۔
ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ایسی باتوں سے احتراز فرمائیں۔ اس طرح تو اگر دینی مدارس کے مولوی صاحبان کو مدرسہ میں زیر تعلیم نوعمر بچوں پر جنسی اشتعال ابھرنے لگے تو کیا آپ یہ فتویٰ جاری فرمائیں گے کہ نوعمر لڑکوں کو بھی برقعے پہنا دیے جائیں؟ لہٰذا یہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں۔ لہٰذا بہتر ہے ایسی تمام حجابی و بے حجابی لغویات کو نان ایشوز یا فرد کا ذاتی معاملہ قرار دیتے ہوئے عام انسانی میلانات پر چھوڑ دیا جائے۔ پبلک تقاریر میں یا بحثوں میں انسانوں کے حقیقی مسائل، محرومیوں اور دکھوں کو زیر بحث لایا جائے، غربت، جہالت اور بے انصافیوں سے لڑا جائے۔